بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بانجا باغ باغ کر میرے کام کرتا۔ میں نے نوکر کو چھٹی کروائی اور بانجے کو مستقل اپنے پاس رکھ لیا۔ رات ہوتی تو پاس ہی سلا لیتی کیونکہ میں تنہا رہتی تھی، لیکن ایک رات ایمرجنسی بن گئی۔ بانجے کو جگایا تو بولا اب اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے۔ میرے ہوش اڑ گئے اس رات بانجے نے۔ ایک دن میرے گھر کی لائٹ خراب ہو گئی۔ شوہر کی میٹنگ تھی اس لیے اس نے گھر لیٹ آنا تھا۔ اسی وقت بہن کا فون آ گیا۔ اس نے میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے بتا دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تمہارا شوہر اگر فری ہو تو اسے بھیج دینا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی میرا شوہر بازار سبزی لینے گیا ہوا ہے۔ ہاں البتہ عادل گھر پر ہے، اسے بجلی کا کام بھی آتا ہے، میں اسے تمہارے گھر بھیج دیتی ہوں۔ میری بہن نے اپنے بڑے بیٹے کا نام لیا تو میں نے اس سے فوراً کہہ دیا ہاں پلیز عادل کو بھیج دو، ابھی میں نے کھانا بنانا ہے اور گھر میں بہت اندھیرا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا اور عادل کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ میں اپنے بانجے عادل کے بارے میں سوچنے لگی کہ وہ چھوٹے وقت کتنا شرارتی ہوا کرتا تھا، مگر اب تو ہماری ملاقات کافی وقت کے بعد ہو رہی تھی کیونکہ دوسرے شہر چلا گیا تھا جہاں وہ ایک کورس کر رہا تھا۔ اس لیے میں جب بھی بہن کے گھر جاتی تھی عادل نہیں ہوتا تھا، جبکہ اس کے چھوٹے بہن بھائی مجھ سے لپٹ جاتے تھے۔ ابھی میں یہی سوچ کر مسکرا رہی تھی کہ دروازے پر بیل ہونے لگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو آگے ایک ہینڈسم سا لمبا چوڑا نوجوان کھڑا تھا۔ ارے عادل تم بہت بڑے ہو گئے ہو۔ اپنے بانجے کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی، اور آپ ابھی تک ویسی کی ویسی ینگ اور حسین ہیں۔ عادل نے فوراً مجھے اپنے گلے سے لگا لیا، میں بھی اس کی باہوں میں سما گئی، مگر مجھے اس وقت ایک عجیب سا احساس ہوا، اس لیے میں فوراً اس سے الگ ہو گئی۔ ارے آپ تو اپنی تعریف سن کر شرما گئی۔ عادل نے ہنستے ہوئے کہا کہ حسین اور کیسی تعریف، تمہاری ماں اور مجھ میں 3 سال کا فرق ہے۔ یہ سن کر عادل نے مجھے حیرانی سے دیکھا، لیکن میری ماں تو بڈھی لگتی ہے۔ یہ سن کر میں نے اس کا کان پکڑ لیا، ابھی یہ بات تمہارے ماں کو بتاتی ہوں۔ میری یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کان پکڑ کر معافی مانگی۔ اچھا اب جلدی سے کام پر لگ جاؤ۔ میں نے اسے ڈرائنگ میں کھڑا کر دیا اور خود کچن میں آ گئی۔ وہ اپنا کام کرنے لگا جبکہ میں سوچنے لگی کہ آج کیا پکاؤں، کیونکہ اب تو عادل بھی آ چکا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ میرا بانجا کافی دنوں بعد آیا تھا، اس لیے اسے کھانا کھانے بغیر نہیں جانے دوں گی۔ مگر اسی وقت لائٹ آ گئی۔ میں جلدی سے ڈرائنگ روم میں آئی اور کہا تم تو واقعی اس کام کے ماہر ہو۔ میں نے اسے شاباشی دی۔ اسی وقت لائٹ چلی گئی اور گھب اندھیرا ہو گیا۔ میں کچن میں بھی نہیں جا سکتی تھی جہاں ایمرجنسی لائٹ جل رہی تھی، اس لیے میں دوبارہ لائٹ ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی مجھے اچانک کسی نے پیچھے سے چھٹکی کاٹی۔ میں تو ششدر رہ گئی۔ اچانک اسی وقت لائٹ آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ عادل کے پیچھے میرے شوہر بھی کھڑے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارے آپ کب آئے؟ آپ کی تو میٹنگ تھی۔ میری بات سن کر انہوں نے کہا بس ابھی آیا ہوں، لائٹ نہیں تھی تو تم لوگوں نے مجھے اندر آتے نہیں دیکھا۔ یہ سن کر میں نے ان سے کہا مت پوچھے، اس لائٹ نے مجھے صبح سے پریشان کیا ہوا ہے۔ یہ سن کر عادل کہنے لگا اب لائٹ ٹھیک ہو گئی ہے، بے فکر ہو جائیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف جانے لگا۔ تبھی میں نے اسے پیچھے سے پکار لیا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کھانا کھا کر جانا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کھانا ایک دوست کے ساتھ کھاؤں گا، آپ کے ساتھ پھر کبھی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، جبکہ میرے شوہر کمرے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ میں حیران و پریشان سوچ رہی تھی کہ چھٹکی والی حرکت کس نے کی تھی، عادل نے یا میرے شوہر نے۔ اس کے ٹھیک 2 دن بعد عادل میرے گھر پر آیا تھا۔ وہ میرے لیے کچھ کپڑے لایا تھا جو میں نے ایک ٹیلر کو دیے تھے۔ میں وہاں سے نہ لا سکی، میری بہن کے کپڑے بھی وہی ٹیلر سیتا تھا، اس لیے عادل اپنی ماں کے کپڑے لینے گیا تو میرے کپڑے بھی لے آیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ کہنے لگا آج کھانا کھا کر جاؤں گا، اس لیے نو شکریہ۔ یہ سن کر میں فوراً کچن کی طرف گئی اور اس کے پسند کا کھانا جھٹ پٹ بنا لیا۔ میں باہر آئی تو وہ میرے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں میری ساڑی تھی، جسے دیکھ کر وہ کہنے لگا لوگ اس عمر میں موٹے ہو رہے ہیں اور آپ سمارٹ۔ یہ سن کر میں سمجھ گئی کہ وہ یقیناً اپنی ماں کی بات کر رہا تھا، کیونکہ وہ بہت موٹی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کے سر پر چت لگائی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے چوم لیا۔ اس کی بہن بھائی بھی ایسے ہی کرتے تھے، مگر عادل مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ میں نے سوچا کہ یہ بڑا ہو رہا ہے، اس لیے اس کا مجھے پیار کرنا عجیب فیل ہو رہا تھا۔ میں آئینے کے سامنے آ کر اپنے بال ٹھیک کرنے لگی۔ میں نے کھانا بنا لیا تھا، اس لیے سوچا ابھی تیار ہو جاتی ہوں۔ تبھی عادل میرے پیچھے آیا اور کہنے لگا میں نے آپ کو ساڑی پہنے کبھی نہیں دیکھا، یہ نئی ساڑی مجھے پہن کر دکھائیں۔ یہ سن کر میں نے اسے گھورا۔
میں تمہارے گھر اکثر ساڑی پہن کر آتی تھی، یاد ہے جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی؟ ویسے بھی یہ نئی ساڑی مجھے ایک پارٹی میں پہن کر جانی ہے، یہ پارٹی میرے شوہر کے باس نے دی ہے۔ یہ سن کر عادل نے برا سا منہ بنا لیا اور کہنے لگا تب میں چھوٹا تھا اس لیے غور سے نہیں دیکھا ہوگا، اب پہن کر دکھائیں صرف میرے لیے۔ یہ سن کر میں نے اسے پیچھے دھکا دیا اور کہا تو اب کون سے تم بڑے ہو گئے ہو، میرے لیے تو تم بچی ہی ہو۔ مگر عادل نے ضد پکڑ لی اور مجھے وہ ساڑی پہننی پڑی۔ ہم کھانا کھانے آئے تو عادل بس مجھے ہی دیکھتا رہا اور میں اسے نظر انداز کر کے کھانا کھاتی رہی۔ اس کے بعد عادل روز روز ہمارے گھر آنے لگا۔ میرے شوہر آنے جانے کا وقت معلوم ہو گیا تھا، اس لیے وہ اسی وقت آ جاتا تھا جب میرا شوہر گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی، مگر اسے کیا کہتی، وہ میرا اپنا ہی تو تھا۔ لیکن وہ جب گھر آتا تھا میں چکنا ہو جاتی۔ ایک دن عادل گھر آیا تو میری نوکر سے لڑائی ہو رہی تھی۔ یہ نوکر میرے شوہر نے رکھا تھا اور اس سے ہم باہر کے کام کرواتے تھے، ہم اسے اچھی تنخواہ دیتے تھے، مگر اب یہ روز روز نخرے کرنے لگا تھا۔ کبھی کہتا مجھے گاؤں جانے کے لیے چھٹی چاہیے اور کبھی کہتا تھا میری تنخواہ زیادہ کر دیں، لیکن کام کے وقت اسے موت پڑ جاتی تھی۔ میں گھر کے سارے کام خود کر لیتی تھی، اس لیے صرف یہی نوکر گھر کے لیے رکھا ہوا تھا، مگر اس کے نخرے ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ کئی بار میرے شوہر نے اس کی تنخواہ بھی ڈبل کی تھی، مگر آج پھر اس نے مجھ سے کہا کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، میری تنخواہ اور بڑھا دیں۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے روز روز کی فرمائشوں سے تنگ آ گئی تھی، اس لیے تم یہ نوکری ہی چھوڑ دو۔ یہ سن کر وہ میری منتیں کرنے لگا، تبھی عادل آ گیا اور اس نے سنا تو نوکر کی پٹائی کر دی۔ عادل تم بیچ میں مت پڑو، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ میں نے عادل کو روکنا چاہا مگر عادل نے نوکر کو بھگا دیا اور کہنے لگا ایسے گھٹیا نوکر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جگہ مجھے بلا لیا کریں، میں آپ کا ہر کام کر دوں گا۔ عادل کی یہ بات سن کر میں نے اس کے سامنے پانی کا گلاس کر دیا۔ آج کل کے بچے بھی بڑے جلدی غصے میں آ جاتے تھے، میں خود ہی نوکر سے بات کر لی تھی مگر اس نے میرا نوکر بھی بھگا دیا اور اب میری خاطر نوکر بننے کے لیے بھی تیار ہے۔ عادل اس بات کو جانے دو، میں اپنے شوہر سے کہوں گی کہ وہ مجھے نیا نوکر رکھ دے، تم اپنی تعلیم پر توجہ دو، تمہاری ماں کو تم سے بہت امیدیں ہیں، تم بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ یہ سن کر عادل کہنے لگا میں نے ابھی ایک کورس مکمل کیا ہے، ابھی اس کے رزلٹ آنے تک میں بالکل فری ہوں، میں تب تک آپ کا نوکر بننے کو تیار ہوں، اور وہ بھی فری میں۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ لیکن آپ نے یہ بات ماں سے نہیں کہنی۔ بس عادل کی یہ بات سن کر میں چونک گئی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ میری ماں ہے، انہیں اچھا نہیں لگے گا کہ میں ان کا بیٹا کسی کا نوکر بن جائے۔ یہ سن کر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ اس دن کے بعد میں نے عادل سے کہا کہ وہ جب فری ہوگا آ کر میرے کام کر دے، مگر اس دوران میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا تھا کہ وہ نیا نوکر تلاش کر لے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ عادل نوکروں والے کام کرے۔ مگر شاید یہ بات میرے شوہر کو بھول گئی تھی، شاید اسے ابھی تک نوکر نہیں ملا تھا، تبھی تو کئی دنوں تک نوکر نہیں آیا اور عادل بیچارہ ہی کام کرتا رہا۔ ایک دن میں فری تھی تو سوچا کہ بہن کے گھر چلی جاتی ہوں۔ وہاں گئی تو اس کے دونوں بچے مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے، لیکن عادل گھر پر نہیں تھا۔ میں نے بہن سے پوچھا تو وہ کہنے لگی عادل گھر پر نہیں ہے، پتہ نہیں سارا دن کہاں آوارہ پھرتا رہتا ہے، کورس مکمل کر لیا ہے تو خود کو پڑھائی سے مکمل آزاد سمجھ لیا ہے۔ میں نے شوہر سے کل بھی کہا تھا کہ لڑکے کا پتہ کریں، یہ سارا دن کہاں چھپا رہتا ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرانی ہوئی، تمہیں عادل نے کچھ نہیں بتایا؟ یہ سن کر میری بہن بھی چونک گئی۔ کیا مطلب؟ کیا نہیں بتایا؟ یہ سن کر میں نے اسے بتایا کہ آج کل عادل میرے گھر میں ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ چونک گئی۔ اچھا، مجھے یہ بات عادل نے نہیں بتائی اور نہ تم نے مجھے کال کر کے بتائی۔ یہ سن کر میں نے بہن سے کہا کہ مجھے لگا تھا کہ یہ بات تمہیں عادل نے بتائی ہوگی اور میں بھی تو آج تمہارے گھر آئی ہوں۔ یہ سن کر میری بہن پرسکون ہو گئی اور کہنے لگی اچھا ہے، میں تو عادل کی وجہ سے بہت پریشان تھی، شوہر میرا کام کے سلسلے میں بزی رہتا ہے اور مجھے اس موٹاپے نے تنگ کر رکھا ہے، ورنہ تمہارے گھر آتی تو یہ بات مجھے پتہ چل جاتی۔ خیر یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ آوارہ دوستوں کے ساتھ پھرنے کے بجائے اپنی خالہ کے گھر چلا جاتا ہے، تم اس کا خیال رکھا کرو۔ میری بہن مطمئن ہو گئی تو میں اسے کہنے لگی کہ اپنا خیال رکھا کرو، تمہاری وزن بڑھ رہا ہے۔ اس دن میں بہن کے گھر سے کھانا کھا کر آئی، مگر جب تک میں وہاں رہی عادل گھر نہیں آیا۔ میں گھر واپس آئی تو شوہر کی کال آئی، اس نے کہا کہ میں گھر دیر سے آؤں گا۔ یہ سن کر میں پرسکون ہو گئی، مگر میں جیسی اپنے کمرے میں آئی حیران رہ گئی۔ سامنے میرے بیڈ پر عادل سو رہا تھا،
وہ گہری نیند میں تھا، اس لیے میں نے اسے نہیں جگایا۔ ادھر میری بہن کا میسج آیا کہ ابھی تک عادل گھر نہیں آیا۔ میں نے عادل کی تصویر بنائی اور بہن کو واٹس ایپ کر دی۔ یہ دیکھ کر میری بہن کہنے لگی، یہ عادل کو کیا ہوتا جا رہا تھا؟ آج کل وہ تمہارے گھر کچھ زیادہ چکر نہیں لگا رہا؟ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ عادل اب بڑا ہو رہا ہے، اس لیے تبدیلی چاہتا تھا۔ تم بے فکر رہو، میں اس کا خیال رکھوں گی۔ یہ سن کر میری بہن کو بے فکر ہو گئی، مگر میں بے چین تھی کہ شوہر آئے گا تو اسے کیا جواب دوں گی۔ یہ سوچ کر میں پریشان ہو گئی۔ اسی وقت شوہر کی کال آ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، دروازہ لاک کر کے سو جاؤ۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ ایسا پہلے بھی کئی بار ہوا تھا، اس لیے میں پہلے بھی گھر میں اکیلی رہ چکی تھی، لیکن آج تو گھر پر عادل بھی موجود تھا، اس لیے میں مطمئن ہو کر دوسرے کمرے میں آ گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ میں صبح جاگی تو عادل کے کمرے میں جھانکا، وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ لگایا تو چونک گئی کیونکہ اسے بہت تیز بخار تھا۔ میں نے اسے نیند سے جگایا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو کال کی اور اس کے لیے چائے بنا لائی۔ میں عادل کا سر دبانے لگی، مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں۔ عادل بے ہوشی میں عجیب و غریب بول رہا تھا۔ یہ میری بہن کا بیٹا تھا۔ میں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ خدا نے میری جولی خالی رکھی تھی، لیکن میری بڑی بہن کی جولی بچوں سے بھر دی تھی۔ ان بچوں کو میں اپنی اولاد سمجھتی تھی، اس لیے عادل کو بخار میں دیکھ کر میں بھی تڑپ گئی۔ ڈاکٹر آیا تو اس نے عادل کو دوائی دی اور وہ شام تک لیٹا رہا۔ اس دوران میں نے اپنی بہن کو یہ بات بتائی تو وہ فوراً میرے گھر آ گئی۔ عادل کچھ دیر پہلے مجھ سے باتیں کر رہا تھا، مگر ماں کو دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور سو گیا۔ اس کی ماں نے کہا کہ عادل اب گھر چلو، تمہارے باپ کو بھی تمہاری فکر ہو رہی تھی، مگر عادل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری بہن کا چہرہ بجھ گیا، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ عادل سو گیا ہے، جاگے گا تو میں خود اسے گھر چھوڑاؤں گی۔ یہ سن کر میری بہن چلی گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں ماں بیٹے کے بیچ کچھ چل رہا تھا، مگر میری بہن نے یہ بات مجھے نہیں بتائی تھی۔ مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی۔ ماں کے جاتے ہی عادل نے اپنی آنکھیں کھول دی اور مجھ سے کہا کہ میرا سر دبا دے۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ دیا۔ عادل، تم نے اپنی ماں کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ یہ سن کر عادل کچھ دیر تو خاموش رہا۔ اس نے اصرار کیا تو کہنے لگا، ماں مجھ سے خوش نہیں ہے، اسے لگتا ہے میں جوں بڑا ہوتا جاتا رہا ہوں، بدتمیز ہوتا جا رہا ہوں۔ وہ ابو کے سامنے میری بےزتی کرتی ہے، اس لیے میں گھر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ عادل کی یہ بات سن کر میں چونک گئی۔ میری بہن تو بہت اچھی اور پڑھی لکھی ماں تھی اور یہ بات جانتی تھی کہ بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا تھا، مگر عادل تو کوئی اور ہی اسٹوری سنا رہا تھا۔ اس لیے میں نے عادل سے کہا کہ وہ تمہاری ماں ہے، اس لیے تمہاری پرواہ کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ تم اپنا قیمتی وقت ضائع مت کرو۔ یہ سن کر عادل نے برا سا منہ بنا لیا اور کہنے لگا، ہاں، دوسروں کے سامنے میری بےزتی کر کے انہیں لگتا ہے کہ وہ میری پرواہ کرتی ہے۔ عادل کی یہ بات سن کر میں سمجھ گئی کہ دونوں ماں بیٹے کے بیچ میں کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے ان دونوں کے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے تھی، کیونکہ عادل ابھی بچہ تھا، وہ بگڑ سکتا تھا، لیکن مجھے یہ بات کرنے کا موقع نہ مل سکا کیونکہ اگلے دن عادل تو چلا گیا، مگر میرا شوہر آیا تو کہنے لگا کہ مجھے کچھ ہفتوں کے لیے شہر سے باہر جانا تھا، تم چاہو تو اپنی بہن کے گھر جا کر رہ سکتی ہو۔ یہ سن کر میں اداس سی ہو گئی اور اس سے کہا کہ کل تم کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گئے ہو، مجھے بالکل وقت نہیں دے رہے۔ یہ سن کر میرے شوہر نے کہا کہ یہ کچھ دنوں کی بات ہے، اس کے بعد تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ میں نے اسے پوچھنے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے مجھے نہیں بتایا اور وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچنے لگی کہ میں کچھ دن کے لیے اپنی بہن کے گھر چلی جاتی ہوں، وہیں پر اس سے بات بھی کر لوں گی، مگر عادل گھر پر آ گیا اور کہنے لگا کہ جب تک آپ کے شوہر واپس نہیں آ جاتے میں تب تک آپ کے پاس رہوں گا۔ یہ سن کر میں نے اسے منع کرنا چاہا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ بہت ضدی تھا، یہ بات نہیں مانے گا، اس لیے میں چپ ہو گئی اور سوچا کہ عادل کچھ دن بعد خود ہی چلا جائے گا، تب میں اپنی بہن کے گھر چلی جاؤں گی۔ مگر عادل میرے بہت قریب آ چکا تھا، اسے میرے گھر رہنا اچھا لگا تھا، وہ بھاگ کر میرے کام کرتا، میں جو بھی کام کہتی وہ فوراً کر دیتا، مگر جب میں ماں کا ذکر آتا وہ بد مزہ ہو جاتا۔ اس دن میری بہن کی کال آئی تو وہ عادل سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر عادل نے مجھ سے دور سے اشارہ کر دیا اور کہا کہ ماں سے کہہ دیں کہ میں یہاں نہیں ہوں، بلکہ میں کسی دوست کے گھر میں ہوں۔ میں نے اس کی خاطر اپنی بہن سے یہ جھوٹ بول دیا۔ وہ خوش ہو گیا اور میرے گلے سے لگ گیا، کہنے لگا کہ آپ بہت اچھی خوشبو لگاتی ہے۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ میں اسے گفٹ کر دوں گی،
یہ سن کر اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے آپ بھی بہت اچھی لگتی ہیں، کاش آپ بھی میری ہو جاتی۔ یہ سن کر میں چونک گئی اور عادل کو خود سے الگ کر دیا۔ آج اس نے بہت عجیب بات کر دی تھی۔ میں کچن میں آ گئی اور کھانا بنانے لگی۔ اس دوران عادل کے دوست کا فون آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ مجھے اپنے دوست کے ساتھ کہیں جانا ہے، میں شام تک گھر آ جاؤں گا، تب ہم دونوں ایک مووی دیکھیں گے۔ میں چپ کڑی رہی۔ وہ جو ہی گھر سے نکلا میں اپنی بہن کے گھر آ گئی اور اسے عادل کی عجیب و غریب حرکتوں کے بارے میں سب بتا دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم عادل کی ماں ہو، اس لیے تمہیں یہ سب سن کر بہت برا لگے گا، مگر میں یہ سب کافی وقت سے نوٹ کر رہی تھی، مگر آج بتانے کا حوصلہ کر ہی لیا۔ یہ سن کر میری بہن کہنے لگی میں عادل کی ماں نہیں ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگی ہاں یہ سچ ہے، عادل میرا بیٹا نہیں ہے اور نہ ہی تمہارا بانجا ہے۔ تمہیں یاد ہے جب میں شادی کے بعد ہنی مون منانے شمالی علاقہ جات گئی تھی؟ یہ سن کر مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میں نے اس سے جلدی کہا ہاں مجھے یاد ہے، لیکن اس کا عادل کے ساتھ کیا تعلق؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی دراصل عادل ہمیں وہی ملا تھا، اس کی ماں ایک حادثے میں مر چکی تھی اور یہ سڑک پر پڑا رو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں رک گئی اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہم اسے اپنے ہوٹل لے آئے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اسے پالیں گے، مگر میرے شوہر نے کہا کہ اگر ہم اسے ابھی واپس گھر لے گئے تو یہ میرا اپنا بیٹا نہیں کہلائے گا، جب بڑا ہوگا تو لوگ اسے بتائیں گے کہ یہ ہمارا بیٹا نہیں تھا بلکہ ہم نے اسے سڑک سے اٹھایا تھا۔ یہ سن کر میں چونک گئی اور شوہر سے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ تب میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں سب کو بتا دیتا ہوں کہ تم یہاں آ کر امید سے ہو گئی ہو اور تمہیں ڈاکٹر نے لمبے سفر سے منع کیا، اس لیے ہم واپس نہیں آ رہے۔ تب ڈیلیوری کا وقت قریب آئے گا تو ہم سب کو یہی بتائیں گے کہ تم نے اس بچے کو جنم دیا تھا اور یہ ہمارا اپنا بچہ ہے۔ یہ کہانی سن کر میں چونک گئی۔ مجھے یاد ہے تم نے یہ بات مجھے بھی ایسی ہی کہی تھی، مگر میں تمہاری بہن تھی، تم مجھے تو سچ بتا سکتی تھی۔ میں نے اس سے شکوہ کیا تو وہ کہنے لگی میرے شوہر نے کہا کہ اس بچے کو کبھی اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ ہمارا اصل بیٹا نہیں، اس لیے یہ راز ہمارے بیچ ہی رہنا چاہیے۔ یہ سن کر میں سمجھ گئی کہ میری بہن نے اپنے شوہر کی ڈر سے یہ بات مجھے نہیں بتائی۔ عادل میرا سگا بانجا نہیں تھا، اس لیے وہ مجھ سے ایسی باتیں کرتا تھا تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں شوہر کے آنے تک اپنی بہن کے گھر رہی اور عادل مجھ سے خفا رہا، مگر اس کے لیے یہی بہتر تھا۔ میرا شوہر واپس آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ ہم یہ ملک چھوڑ کر دبئی جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میں دبئی آ گئی اور یوں عادل مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔